السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حضرات اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری طرح واقف رہنے کے لیے آپ کی پوری سیرت مختلف لوگوں کی کوششوں سے محفوظ فرما دی۔ سیرت کے جو بہت اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اس ضمن میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا لفظ ہے معراج۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت لے جانا، رات کو سفر کرانا، اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بلندی کی طرف جایا جائے اور اوپر کا سفر طے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو عنایتیں فرمائیں، جو کرم فرمایا اور جو عزت آپ کو عطا فرمائی اور آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ بلند فرما دیا زمین و آسمانوں اور فضاؤں میں، ان میں ایک بہت اہم واقعہ معراج کا واقعہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ جیسے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسولوں کو الگ الگ انداز کے معجزے اور میریکلز عطا کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے گئے ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان میں ایک تو سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور تیسرا معجزہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ظاہری سہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ہو چکے تھے۔ حضرت ابو طالب، جن کی وجہ سے قریش کا قبیلہ بنو ہاشم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق تھا، کچھ آپ کا خیال کرتا تھا، اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکے کی ایک مالدار خاتون تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المؤمنین تھیں، اہل ایمان کی ماں، ان کی وجہ سے بھی مکے کے لوگ بہت سی چیزوں میں، خاص طور سے ان کے اہم قبیلے کے سرداران کھل کر آپ کے خلاف جانے سے بچتے تھے۔ لیکن یہ دو سہارے بھی عام الحزن میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے اور آپ کی بعثت کو جب 8 سال ہوئے تھے، 8ویں سال جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، ان دونوں شخصیتوں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید تھی آس پاس کے علاقوں سے کہ اگر مکے کے لوگ میری بات تسلیم نہیں کرتے اور مجھے ٹھکرا رہے ہیں
تو میں مزید کوشش کر کے دیکھتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے آپ طائف اور آس پاس کے علاقوں میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کی گئیں اور جس طرح سے انتہائی بدتمیزی کا سلوک روا رکھا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کو برداشت کرنا، اور اس پیشکش کے باوجود کہ ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا اس امید کا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں اور ایمان اور اسلام سے اپنا رشتہ قائم کرنے والے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دو پہاڑیوں کے بیچ ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھی تھی، جو عرض رکھی تھی، جو گزارش رکھی تھی، اس میں جہاں بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رکھی تھی، بہت سی دعائیں کی تھیں، ان میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، آپ اگر مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لک العتبیٰ حتی ترضیٰ، اور آپ کو راضی ہونا ہی پڑے گا، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے اور راضی ہو جائیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت اور قوت کام نہیں کرتی۔ انتہائی آزمائش کی گھڑی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا، صرف یہ کہا کہ اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، الی عدو ملکتہ امری، ایسے دشمنوں کے جو مجھے دیکھ کر منہ بسورتے ہیں اور جن کی پیشانی پر شکن آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے مالک بن بیٹھے ہیں، تو اے اللہ مجھے اس حالت سے نکال کر اپنی پناہ میں لائیے اور مجھے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن مقامات سے نوازا، ان میں یہ معراج کا واقعہ بھی تھا، جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوں گی، ہم ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم پورے طور پر ان کی حکمتوں سے واقف نہیں ہو سکتے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے رسول اللہ نے زخم اٹھائے تھے، تکلیفیں جھیلی تھیں، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلداری کے لیے، تسلی کے لیے اپنے آپ سے قریب تر کر لیا، اور ظاہری طور پر بھی آپ کو اپنے پاس بلایا، ہم کلامی کا شرف بخشا، قریب سے قریب کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اس سے دلجوئی ہوئی ہوگی، جتنی آپ کو تسلی ملی ہوگی، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک اہم تحفہ نماز کی شکل میں دیا جانے والا تھا۔ یہ عبادت جتنی عظیم ہے، اسی عظیم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا گیا اور یہ فریضہ عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر آیا جو انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء پہلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، تو انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کا ایک ذریعہ نکالا گیا،
اور جلیل القدر انبیاء سے، انبیاء علیہ السلام سے آسمان میں بھی ملاقات کرائی گئی، اور مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے تھے، جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یا حضرت ام ہانی کے گھر میں جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر آپ کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، شق صدر جسے کہا جاتا ہے، جو بچپن میں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں تھے، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور سونے کے تشت میں جو کہ ملئ ایمانا و حکمتاً، جس کے اندر ایمان اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا، اس تشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیا گیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اضافی طاقت فراہم کی گئی، ایمان کی اور حکمت کی ایک بیش بہا طاقت، جو ہماری سمجھ سے اور ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ اور نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت ہی خاص معاملہ اور خاص کرشمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس معاملے کو انجام فرمایا، اور اس کے بعد بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری لائی گئی، جس کے بارے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواری فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، یہ جو چوپایا تھا، یہ براق نامی سواری تھی، یہ خاص سواری تھی، یہ سواری دنیا میں نہیں ہوتی ہے، جنت سے بھیجی گئی تھی، اور یہ سفید رنگ کی تھی اور بڑی لمبی تھی، اور جس کا سائز یہ بتایا گیا کہ فوق الحمار ودون البغل، کہ وہ گدھے سے بڑی سواری اور خچر سے چھوٹی تھی، اور اس کی جو رفتار تھی منتہا بصری، یعنی ایک بار میں براق جہاں اپنا قدم رکھتا تھا، اتنی دوری پر کہ براق کی نظر جہاں آخری نگاہ پڑتی تھی، ایک عام انسان کی نگاہ بھی کتنی دور تک دیکھ لیتی ہے، ظاہر ہے کہ جہاں تک دیکھتی ہے وہاں تک اس کے قدم نہیں اٹھتے ہیں، لیکن براق کی نگاہ اور زیادہ دور تک جاتی ہوگی، وہاں تک اللہ رب العزت نے جیسے بجلی کا نظام بنایا ہے، اور بجلی کی جو رفتار رکھی ہے برق، اور اسی سے یہ لفظ براق کا بنا ہے، تو بالکل سرعت رفتار میں یہ برق رفتار بجلی کی طرح چلنے والی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور وہاں سے جو سفر ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا گیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو راست طور پر ڈائریکٹ اپنے پاس بلا لیتا، اور اصل سفر بھی آسمان کا ہونا تھا، اور یہ سفر بھی خواب میں نہیں تھا، صرف روح سے نہیں تھا، حقیقی سفر تھا، جسمانی طور پر تھا، اور اسی لیے یہ معجزہ ہے۔ اگر خواب میں ہوتا، اگر صرف روحانی طور پر ہوتا، تو پھر یہ زیادہ تعجب کی بات نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی سواری کو اس کڑی سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اور اس طرح براق کو ایک جگہ روکا گیا، اور اس سے یہ سبق دیا گیا کہ ایک ایسے سفر میں جو تمام تر معجزہ ہے، اس کے باوجود بھی زندگی میں اسباب کو اختیار کیا جائے، اور جیسے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बांधा, वैसे ही सवारी को बांध कर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल किया जाए और अल्लाह पर भरोसा किया जाए। फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहाँ सफ़ लगाए हुए खड़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई और ये उस ईमान की तकमील थी जिसका वादा अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया था अल्लाह ताला से, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, और तुम उनकी मदद भी करोगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे क़यामत के करीब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाएंगे और इस दीन की नुसरत और आनत भी फरमाएंगे। उस तरफ भी इशारा फरमा दिया गया। और उसके बाद वहाँ से सफ़र आसमान का शुरू होता है। यहाँ पर भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्याला पेश किया, और एक प्याला दूध का था और एक शराब का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पसंद फरमा लिया। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया इख्तरतल फ़ित्र, आपने फ़ितरत को पसंद फरमाया, और जो एक इंसान की फ़ितरत होनी चाहिए और उसकी सही पसंद होनी चाहिए अल्लाह की पसंद के मुताबिक, वो आपने पसंद फरमाया। अगर आपने शराब का प्याला पसंद फरमा लिया होता तो ये उम्मत गुमराह हो जाती, आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। इन तमाम इशारात के साथ साथ के ज़िंदगी में तवक्कुल असबाब को इख्तियार करने के बाद हो, हलाल को इख्तियार किया जाए, हराम सामने भी हो तो उसको नज़रअंदाज किया जाए और कोशिश की जाए कि उसे किसी तरह भी अपने दामन को उससे बचाया जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र, यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ उसे मेराज कहते हैं। यहाँ तक जो सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है उसे इसरा कहा गया, और उसका ज़िक्र सूरह बनी इसराइल में या सूरह इसरा में 15वें पारे के शुरू में फ़रमाया गया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को, अपने अब्द को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। वो मस्जिद अक़सा की जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उनको अपनी कुदरत का कुछ मुशाहदा कराएं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का मुशाहदा यहाँ भी करवाया। और फिर यहाँ से जो मेराज का सफ़र शुरू हुआ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे तो पूछा गया कि आप कौन हैं। बताया गया कि जिब्रील हैं। आपके साथ कौन हैं? मोहम्मद हैं। क्या उनको इजाज़त दी गई है? हाँ, दी गई है। इन तमाम इजाज़तों और सवाल जवाब के बाद हज़रत जिब्रील और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खुला। पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत आदम ने फरमाया मरहबन बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह, इस्तक़बाल है नबी सालिह का और नेक फ़र्जंद का, नेक नबी का और नेक फ़र्जंद का। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम के दाएं तरफ भी बहुत से लोग हैं, बाएं तरफ भी बहुत से लोग हैं। आप दाएं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं, बाएं तरफ देखकर गमज़दा होते हैं और रोते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा तो आपने फरमाया कि दाएं तरफ आपके जन्नती औलाद हैं और बाएं तरफ आपके जहन्नमी औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी एतबार से अपने जज्बे का इजहार फरमा रहे हैं। दूसरे आसमान में इसी तरह इजाज़त के साथ दाखिला हुआ। उसमें हज़रत ईसा और हज़रत यहया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान में हज़रत इदरीस से, पाँचवें में हज़रत हारून से, छठे में हज़रत मूसा से, और सातवें आसमान पर जहाँ बैत मामूर भी है कि जिसमें हर वक्त 70,000 फ़रिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और फिर वो दोबारा नहीं आते, फिर दूसरे फ़रिश्ते आते। हर दिन 70,000 फ़रिश्ते उस बैत मामूर से टेक लगाए हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे। इन तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके आगे ले जाया गया, अर्श की सैर कराई गई। फिर उसके बाद वहाँ तक ले जाया गया कि जहाँ कलम तक़दीर के लिखने की आवाज़ आती है, सरीफ़ुल अक़लाम, तक़दीर का जो लौह कलम है, और उस कलम के चलने की आवाज़ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। फिर आपको अर्श की सैर कराई गई,
آپ کو جنت اور جنت کی سیر کرائی گئی، پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس وقت کہہ دیا گیا کہ اب آپ کے لیے یہیں تک اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تک اجازت ملی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا دیدار کیا، اللہ رب العزت کے قریب گئے، وہاں جنت کے مناظر کو دیکھنے کے بعد، جس کا ذکر سورہ اسراء میں دوسری جگہ پر آیا ہے، فرمایا گیا، اور سورہ نجم میں اس کا ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا یا آپ کے نور کو دیکھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دونوں طرح کی باتیں کہی ہیں۔ کہیں فرمایا گیا، حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، فرمایا نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی آپ کو نور کے حجاب کے ساتھ دیکھا یا کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العزت جو چاہے اور جس طرح چاہے اپنے نبی کو اس سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نماز کا جو تحفہ دیا گیا، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا ہوا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ اس میں تخفیف کی درخواست کریں، اس لیے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں ادا کر پائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گئے، جب 5 نمازیں رہ گئیں، پھر حضرت موسیٰ نے مزید تخفیف کی درخواست کی اور ان کو مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ میں 5 سے بھی نماز کو کم کراؤں، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ چکے تھے کہ 5 نمازیں ضروری ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو ایک وعدہ ہے وہ پورا ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور ثواب اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ اس اسراء اور معراج کے پورے واقعے میں عقیدے کے بھی بہت سے مسائل متعلق ہوتے ہیں، نماز کا مسئلہ ہے، دوسرے اور بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، جن میں ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا آخری دور چل رہا تھا، اور معراج کا سفر اس بات کا اعلان تھا کہ اب دنیا سے تمام مذاہب کا اقتدار ختم کر دیا جائے گا، اور دلیل کی دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اسلام کی حکومت قائم ہوگی، اور اسلام کو عروج نصیب ہوگا، اور ہجرت کے ذریعے سے یہ اشارہ پورا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شہرت اور عزت اور طاقت عطا فرمائی مدینے میں جانے کے بعد، کہ بڑے بڑے سورماؤں کو اور سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیا، یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف طور پر قرآن مجید میں اشارہ دیا گیا کہ مسجد حرام کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی بھی اہمیت ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے، جس کی طرف مدینے میں آنے کے بعد بھی، معراج میں نماز کے فرض ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے 16 مہینے تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا گیا کہ جیسے مسجد حرام کی عظمت ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی عظمت ہے، تیسرے نمبر پر مسجد حرام کی عظمت ہے، اور تمام انبیاء سے مسلمانوں کا رشتہ جوڑ دیا گیا، چونکہ شہر قدس، یروشلم اور وہ پورا علاقہ تمام انبیاء کا مسکن ہے، وہاں ان کو بھیجا گیا، ان میں سے بہت سے انبیاء اسی علاقے میں مدفون ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام پر جیسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے ان کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ جوڑ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس معراج کے واقعے سے سب سے بڑا پیغام مسلمانوں کو نماز کا دیا گیا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے رہنا۔ تم میں سے ہر شخص کو رسول اللہ کی طرح معراج تو نصیب نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو گے اور اس کی حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے یہی تمہارے لیے معراج ہے، اور اللہ سے قرب اور اللہ کی نزدیکی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جو بات بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے اس کی تصدیق کی جائے۔ جب سارے لوگوں نے جھٹلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چند لمحوں میں آسمان کا سفر کیا اور فوراً واپس بھی آ گئے،
اور رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب وہ وحی کے بارے میں کہتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں تو یہ تو اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے، اگر محمد نے کہا ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تصدیق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور نمازیں جن اللہ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں یعنی ہماری مسجدیں، ان کے بارے میں فکر مند رہیں، ان کو آباد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ مسجدوں کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے اور دبا کر پوجا پاٹ کیا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر اور بلڈوز کیا جا رہا ہے مسجدوں کو، اس سلسلے میں ہم اپنے حقوق کا جہاں تک ہو سکے مطالبہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں فکر مند رہیں، اور اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا رشتہ، اپنے بال بچوں کا رشتہ اور اپنے پورے خاندان کا رشتہ مسجدوں سے ہموار کریں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جس کے اشارات اسراء اور معراج کے سفر میں دیے گئے ہیں۔ اور رہی بات کہ کیا اسراء اور معراج کی جو رات آتی ہے 27ویں رات، کیا یہ طے ہے، اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ 27ویں شب کو معراج ہوئی تھی، اور تقریباً 45 صحابہ نے اسراء اور معراج کے واقعات کو نقل کیا ہے، لیکن تاریخ اور سال کا صحیح طور پہ ہمیں تعین نہیں ملتا۔ زیادہ تر رجحان ہے کہ 27ویں شب کو ہوئی اور نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تاریخوں سے جو بدعتیں ہم نے جوڑ دی ہیں کہ اس خصوصی رات میں جاگنے کا اہتمام اور روزے کا اہتمام، اس روزے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ عمومی طور پر رجب میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے تمام دنوں کا احترام کرتے ہوئے جہاں دوسری عبادت کریں جن کی فضیلت ہے ویسے روزوں کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔